عزیزوں، آئے ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ خداوند کا کلام جو بند بند اور گودے گودے میں سے گزر جاتا ہے، خداوند کا کلام جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے، خداوند کا کلام جو ایسا جوش و ولولہ رکھتا ہے جو انسانوں کو تبدیل کیا دلوں کو بدل دیتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی۔ تو آج ہم ایک ڈفرینٹ چیز سیکھیں گے، ایسی چیز سیکھیں گے جو ہم پڑھتے تو بہت بار ہیں، سنتے تو بہت بار ہیں، لیکن شاید عمل میں لاتے نہیں۔ سو آئیے، جن کے پاس کلام حق ہے میرے ساتھ کھولیے یشوع نبی کی کتاب، یشوع نبی کی کتاب، تاریخ کی پہلی کتاب، یشوع نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت کا مطالعہ میں آپ سب کے سامنے کروں۔ 1 سے لے کر 9ویں آیت کا مطالعہ میں آپ سب کے سامنے کروں۔ تو یہاں کچھ یوں لکھا گیا ہے، کچھ یوں تحریر کیا گیا ہے عزیزوں۔ اور خداوند کے بندہ موسیٰ کے وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے، اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے، اس کو جہاں میں نے موسیٰ کو کہا میں تم کو دیا ہے، بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، ہتھیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف سے بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ ہو سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا، ویسے ہی تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا، نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، کیونکہ تو قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم کھائی، ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ اختیار کر، اس ساری شریعت پر عمل کر جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا۔ اسے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر تو اختیار کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں تو جائے گا تیرے ساتھ رہے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت نازل ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ یہ حوالہ، یہ متن، یہ بیان، یہ 9 آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے میرے عزیزوں، پڑھنے کو بہت لمبا حوالہ ہے، سمجھنے کو بہت بڑا مکاشفہ ہے، شاید اتنا بڑا کہ ہماری زندگی گزر جائے اور اس میں لکھی ہوئی یہ 9 آیات ہمارے ہردے میں مکمل طور پر بیٹھ نہ سکے۔ ان 9 آیات میں میرے عزیزوں ایک حکم دیا گیا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ ایک حکم، شریعت کی یہ کتاب یعنی پہلی 5 کتابیں تورات، جنہیں خدا کے حکم الہی کہا جاتا ہے، جس میں تقریباً 617 سے اوپر احکام الہی بتائے گئے ہیں، جس پر حکم، جن احکام پر عمل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ ایسے احکام بتائے انسان، ہم تو فضل کے دور میں انٹر ہو گئے ہیں، ہم تو بڑے ایزی ہو گئے ہیں، ہم کہتے ہیں یسو نے کیا ہے نہیں کرنا، خیر ہے، یسو نے کیا نہیں کرنا، کوئی نہیں، فضل کا دور ہے، کرو نہ کرو، خیر ہے۔ یہ سوچیں کہ شریعت کی یہ کتاب جس پر یشوع کو عمل کرنے کا کہا گیا ہے، جسے یشوع کو کہا گیا ہے کہ یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، یعنی وہ سارے قوانین جو خدا نے شریعت کی کتاب میں بتائے ہیں، خدا یہ چاہتا ہے کہ یشوع ان پر عمل کرے، تب ہی اسے اقبال مندی کی راہ نصیب ہو۔ آج کے کلام کا ٹاپک ہے خدا کل، آج اور ابد تک ہمارے ساتھ۔ خدا کل، آج اور ابد تک ہمارے ساتھ۔ اگر بات کروں یشوع کی کتاب کی، تو تاریخ اس کے متعلق کوئی حقائق بیان نہیں کرتی کہ اس کی کتاب کس نے لکھی، لیکن بعض مفکرین کا کہنا ہے کہ یشوع کی کتاب یشوع نے خود ہی لکھی ہے۔ یشوع کا جو نام ہے، یشوع کے جو نام کا مطلب ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے یشوع، جس کا مطلب ہے خدا نجات
کتاب میں کون سے واقعات موجود ہیں, کس بارے میں بتایا گیا ہے, کون سی چیز بیان کی گئی ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کہ وفاداری ہے, وعدے موجود ہیں, جس میں کہ وعدے کی سرزمین موجود ہے, جس میں کہ دریائے یردن کو جو ہے پاٹ دینا موجود ہے, جس میں کہ دریائے یردن کا ایک جگہ پر ٹھہر جانا موجود ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں 12 قبیلوں کی زمین کی تقسیم موجود ہے. ایک ایسی کتاب ہے جس میں کہ وعدہ کی سرزمین ان لوگوں کے حوالے کر دی گئی جن سے وعدہ کیا گیا. یہ ایسی کتاب ہے جو کہ بیابان میں گھومنے پھرنے سے لے کر قاضیوں کے دور میں ہم سب کو انٹر کر دیتی ہے کہ اب آپ لوگ ایک جگہ پر ٹک گئے ہیں, اب اپنے لیے انصاف کرنے والے قاضی ڈھونڈیں. سو یہ ایسی کتاب ہے جو ایک دور کو دوسرے دور کے درمیان میں جو ہے نا ایک برج بنا. یشوا جو تھا وہ نون کا بیٹا لکھا گیا ہے. نون ایک شخص کا نام تھا, ٹھیک ہے, جو کہ افرایم کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. افرایم جو کہ یوسف کا بیٹا تھا, یوسف جو کہ یعقوب کا بیٹا تھا, یعقوب جو کہ اسحاق کا, اور اسحاق جو کہ ابراہیم کا, اور ابراہیم جو کہ خدا کا دوست تھا. خدا نے جس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی نسل کو برکت دے گا اور اس کی نسلوں تک اس کے ساتھ رہا. آج کوئی مقابلہ ہے بنی اسرائیل کا؟ خدا ان کے ساتھ, خدا جس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے سو اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اگر بات کروں یشوا کی تو یشوا جو تھا وہ موسیٰ کا جانشین تھا, اس کا خادم تھا, اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا, اس کی خدمت کرتا تھا, مددگار تھا. ٹھیک ہے, جیسے آج ہمارے چرچ میں پاسٹر صاحب کے ساتھ ان کی خدمت گزار ہیں, ٹھیک ہے, ایلڈر ہیں, مبشر ہیں, ٹھیک ہے. ایسے ہی پہلے دور میں بھی لوگ خدمت گزار ہوا کرتے تھے جو اپنے لیڈر کی جو ہے وہ ہیلپ کیا کرتے. ٹھیک ہے, سو یشوا جو تھا وہ موسیٰ کا جانشین تھا, ایک وفادار خادم تھا, ایک جاسوس تھا جسے کنعان کے ملک میں بھیجا گیا تھا کہ پتہ کر کے آؤ کہ کنعان میں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں, آیا تم کنعان کو فتح بھی کر پاؤ گے کہ نہیں. ٹھیک ہے, اور ایک معجزاتی لیڈر تھا, اور یشوا کا نام ہی آگے چل کر جو ہے یشوا سے ہی یسوع مسیح کا نام جو ہے وہ لیا جائے. ٹھیک ہے, اسی سے مرکوب ہے, اسی سے لیا گیا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ وہ ایک جنگجو نوجوان تھا, اس نے بہت سی جنگیں بھی لڑی اور بہت سی جنگیں جیتی بھی. ٹھیک ہے, ان سب باتوں کے عوض جو خدا نے اسے پرومس کیا تھا کہ اگر وہ خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے, شیر کی کتاب اپنے منہ سے ہٹنے نہیں دیتا, شیر کی کتاب کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے, تو ہی خدا اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. آج بھی ایسا ہے میرے عزیزوں, خدا ہمارے ساتھ ہے یا نہیں؟ خدا ہمارے ساتھ ہے. ایک اسکالر کا میسیج سن رہی تھی, یہاں کی نہیں ہے وہ, مطلب اب تو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور وہ انگلش اسکالر ہیں ایک, ان کا کلام سن رہی تھی. وہ کہتے ہیں بہت عمر رسیدہ ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی دعا کرتا تھا, میں بچپن سے خدا میں مسرور تھا, اور جب بھی دعا کرتا تھا مجھے اپنے کندھے پر, اپنے سر پر ایک ہاتھ محسوس ہوتا تھا کہ خدا میرے ساتھ ہے. کہتے ہیں کہ میں ایک ہفتے سے, کہتے میں چھوٹا تھا, کافی اسکول جاتا ہوتا تھا, اسکول جاتے ٹائم بھی اس میں اتنی روحانیت تھی کہ وہ اس طرح دعا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں دعا کر رہا ایک ہفتے سے, اور ایک ہفتے سے میں اس چیز کو محسوس نہیں کر پا رہا, نہ اپنے کندھے پر ہاتھ, نہ اپنے سر پر ہاتھ. وہ بھاگا بھاگا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں میں ایک ہفتے سے دعا کر رہا ہوں, اور دعا کرنے کے باوجود بھی نہ اپنے سر پر کوئی ہاتھ محسوس کرتا ہوں, نہ اپنے کندھے پر. مجھے یوں لگتا ہے کہ خدا مجھ سے بچھڑ گیا. اس کی ماں تو ماں ہے نا, وہ ان کی بات سننے کے بعد مجھے اپنی ماما یاد آئی. اس کی بات آج تک کی میں نے سنی. اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ بیٹا خدا ہر حال میں تیرے ساتھ ہے, وہ نبیوں پیغمبروں کے ساتھ ہے, تو وہ تیرے ساتھ کیوں نہیں ہوگا؟ تو محسوس نہیں کر رہا, تو محسوس نہیں کر رہا, شاید تیری دعا میں کوئی کمی. کہتا ہے ایٹ دا نیکسٹ ٹائم, یعنی کہ جب دوبارہ اس نے دعا کی تو اس نے کہا میں نے وہی چیز دوبارہ فیل کی جو میں پہلے دعا میں فیل کرتا تھا. میری ماں نے مجھے بتایا کہ کوئی کمی ہے کہ تو محسوس نہیں کر رہا. آج ایسا ہی ہوتا ہے میرے عزیزوں, ہم اپنی کمی کمزوریوں کی وجہ سے یہ چیزیں محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید خدا ہمارے ساتھ نہیں. خدا کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا, خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. وہ وہی خدا ہے جو عدن میں آدم کے ساتھ تھا, وہ وہی خدا ہے جو ابراہیم کے
خدا ہے جو اسحاق کے ساتھ تھا، وہ وہی خدا ہے جو یعقوب کے ساتھ تھا، جو یعقوب کو تمام چیزیں مہیا کرتا ہے، وہ وہی خدا ہے جو یعقوب کو 12 قبیلوں کی برکت دیتا ہے، وہ وہی خدا ہے جو یوسف کو مصر کا حکمران بنا دیتا ہے، وہ وہی خدا ہے جو آپ کو اور مجھے ہمیشہ برکات سے نوازتا ہے، وہ وہی خدا ہے جو افرایم کو ڈھیر ساری برکتوں سے، افرایم جس کے نام کا مطلب ہے پھلدار، افرایم کو ڈھیر ساری برکتوں سے نوازتا ہے اور پھر اسی کے قبیلوں سے آ کے اپنی نسل کو لیے چلا، وہ وہی خدا ہے، وہ ان کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ تھا اور ہمارے ساتھ بھی، وہ وہی خدا ہے جو موسیٰ کو جلتی ہوئی جھاڑی میں نظر آتا ہے، اور وہ وہی خدا ہے جو یہاں پر یشوع کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ سو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ نہیں؟ آج کی میٹنگ دعا روزہ کی میٹنگ جس میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کر آتے ہیں، اور میں یہ نہیں پوچھوں گی کس کس نے روزہ رکھا ہے، بہت بیچ میں نہیں بھی رکھا ہوتا پھر برا فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ دعا روزہ کی میٹنگ میں آتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی آتے ہیں، پھر بھی ایمان اتنا پختہ نہیں ہوتا جتنا شاید یشوع کا تھا، جتنا شاید موسیٰ کا تھا۔ انہوں نے شک تو نہیں کیا خدا پہ کہ خدایا لاٹھی ماروں گا، گردن میں پتہ نہیں الگ ہوتا ہے کہ نہیں، خدایا یہ نہ ہو میں مارو جا کے لاٹھی چٹان پہ پانی دے نہ دے۔ ہم نافرمان ہیں، ہم غلطی کرتے ہیں، ہم خطا کرتے ہیں، وہ وفادار ہے، وہ ساتھ تھا آج سے کروڑوں سال پہلے بھی، وہ ساتھ ہے آج کروڑوں سال بعد، وہ ساتھ رہے گا آگے کروڑوں سال بعد، اس کا وعدہ ہے وہ کل آج اور ابد تک یکساں ہے، وہ کل آج اور ابد تک یکساں خدا ہے، وہ لا تبدیل ہے، وہ بدلنے کا نہیں، وہ ایسا خدا ہے جو آپ کو بدل دے گا، وہ نہیں بدلے گا، آپ کو بدلنا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے کہ یاد کر تو کہاں سے گرا ہے، تجھ میں وہ پہلی سی محبت نہیں ہے، یعنی وہ وفادار ہے، وہ محبت کرتا ہے، وہ ساتھ رہتا ہے، پھر ہم کیوں باغی ہیں؟ وائی ہم کیوں باغی؟ آیا ہمارے گھر کی ذمہ داریاں، آیا ہماری فیملی کی ذمہ داریاں، آیا ہماری زندگی میں چلنے والا ہمارا نظام خدا سے زیادہ طاقتور ہے؟ نہیں، خدا سے زیادہ طاقتور ہے یہ ساری چیزیں؟ نہیں۔ آیا ہمارے بچے، ہمارے شوہر، ہماری فیملی، ہماری سچویشنز، یہ ساری چیزیں خدا سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں؟ نہیں نا۔ نئے کپڑے، میک اپ، جویلری، یہ ساری چیزیں خدا سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں؟ خدا ہر چیز سے معتدل ہے، خدا ہر چیز سے الگ ہے، خدا جب ہمارے ساتھ ہے تو ہم دوسری چیزوں کے ساتھ کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ سوچیں، تھنک اباؤٹ اٹ، کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہم دوسری چیزوں کے ساتھ جڑ کر خدا سے الگ ہو رہے ہیں، خود الگ ہو رہے ہیں، خدا نہیں ہم سے الگ ہو رہا، ہم خدا سے الگ ہو رہے ہیں، خدا نہیں چاہتا کہ ہم اس سے الگ ہوں۔ میرے ساتھ یشوع ہی کا ایک حوالہ پڑھیں گے، یشوع 5 باب اس کی چھوٹ میں آئی۔ یشوع کو ایک جنگ کا حکم دیا گیا ہے اس حوالے میں، اس کی چھوٹ سی اسٹوری آپ کو بتا رہی ہوں۔ یشوع کو ایک جنگ کا حکم دیا گیا ہے، اور اس جنگ میں جو ہے یشوع کے جو آدمی ہیں، یعنی جن کو جس نے جنگ میں لے کر جانا ہے، وہ تھوڑے کم، ٹھیک ہے، لیکن اس کا بھروسہ جو ہے وہ خدا پر ہے۔ یہاں پر یشوع جو ہے جب یریکو کے نزدیک تھا تو اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کے مقابل ایک شخص ہاتھ میں اپنی ننگی تلوار لیے کھڑا ہے۔ یشوع نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا، تو ہماری طرف ہے یا دشمنوں کی طرف؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس وقت خداوند کے لشکروں کا سردار ہو کر آیا ہوں۔ وہ خدا جو آپ کو اور مجھے بنانے والا ہے، وہ خدا جو موسیٰ کو جلتی ہوئی جھاڑی میں ملنے آ جاتا ہے، وہ خدا جو کوہ سینا پر اس کے ساتھ بات کرتا ہے، وہی خدا لشکروں کا سردار بن کر زمین پر اتر آتا ہے آپ کی اور میری جنگی لڑائی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی۔ یہ چھوٹی چھوٹی جنگیں، یہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، غلطیاں جو ہمارے دل کی خواہشات ہیں، شاید نفسانی خواہشات ہیں، دنیاوی خواہشیں ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی میرے عزیزوں۔ جب خدا ہماری تمام جنگوں کے لڑنے کے لیے ہمارے سامنے کھڑا ہے نا، ہاتھ میں ننگی تلوار لیے، تو پھر کوئی چیز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا
خدا شاید ہمارے ساتھ نہیں ہے، خدا شاید ہماری مدد نہیں کرے گا، خدا شاید ہمیں استعمال نہیں کر رہا، خدا شاید چاہتا نہیں ہے کہ میں ترقی کروں، ایسا کروں ویسا کروں، ایسا کچھ نہیں ہے میرے عزیزو۔ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ خدا ایک لاٹھی میں سے ہو کر کام کر سکتا ہے، خدا ایک چٹان میں سے ہو کر کام کر سکتا ہے، پتھر ہے ہل نہیں سکتا، لاٹھی پہ جان ہے، انسان کی بنائی ہوئی ہے، لکڑی ہمیں کیا پتہ، درخت ہے ٹھیک ہے، اس کو کاٹ کے لاٹھی بنائی گئی ہے، خدا اس میں سے کام کر سکتا ہے، تو کیا خدا ان لوگوں میں سے کام نہیں کرتا جن کے متعلق ایوب کہتا ہے کہ خدا کا دم ہمارے نتنوں میں ہے؟ خدا ہمارے لیے کام نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے نا، پھر کیوں ایمان میں کمزوری ہے؟ خدا تب سے لے کر پرانے عہد نامہ سے لے کر ہمیشہ تک ہمارے ساتھ ہے۔ ایک حوالہ پڑھیں گے، میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل۔ آپ سب کے پاس بائبل نہیں ہے میرے عزیزو، بیچ میں کچھ نہیں بھی پڑھ سکتے، یہ بات ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن جو پڑھ سکتے ہیں کائنڈلی اپنی بائبل اپنے ساتھ لے کر آیا ہو۔ ہمارے فون میں بھی بائبل ہوتی ہے، لیکن پریفر اس بائبل کو کیا کریں جو آپ پڑھ سکیں، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ میں رکھ سکیں، ہتھیار ہے، یہ گیا تو گیا۔ مقدس متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ وہ نئے عہد نامے میں بھی ساتھ ہے کہ نہیں؟ وہ نئے عہد نامے میں بھی ساتھ ہے، وہاں وہ خدا بن کے ساتھ ہے، یہوہ یری بن کے ساتھ ہے، یہوہ نسی بن کر ساتھ ہے، یہوہ شالوم بن کر ساتھ ہے، تو یہاں وہ ربونی، استاد، بیٹا، بھائی، دوست، یار، بہن، ماں، باپ، ہر ایک رشتے میں ڈھل کر ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے ساتھ ہمیں چھوڑ نہیں سکتا، محبت کرتا ہے۔ کلام حق میں لکھا ہوا ہے کہ ماں تو اپنے شیرکار کو چھوڑ سکتی ہے، ماں نہیں بھول سکتی اپنے شیرکار کو، بھول سکتی ہے؟ جو بچہ دودھ پیتا ہو، چھوٹا ہو، ماں کا دودھ پیتا ہو، اس کو ماں بھول سکتی ہے؟ پھر بھی خدا نے کہا ہے وہ ماں اپنے اس بچے کو بھول سکتی ہے، میں نہیں تمہیں چھوڑوں گا، میں نہیں تمہیں بھولوں گا۔ پھر ہم کیسے اس چیز کو امیجن کر لیتے ہیں، کیسے اس چیز کو جج کر لیتے ہیں کہ خدا ہمیں ہمارے ساتھ نہیں ہے یا خدا ہمیں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ تو اتنا عظیم خدا ہے جو آسمان پر جاتے جاتے کہہ گیا کہ میں دوسرا مددگار بھیج رہا ہوں، پریشان نہیں ہونا، جب تک وہ واپس نہیں آتا دوسرا مددگار ہمارے ساتھ۔ یسوع تو اب بھی پاک روح کی صورت میں ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، یسوع تو اب بھی جو اس سے دعا مانگتے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، یسوع تو اب بھی معجزات کرتا ہے، وہ تو اب بھی جکڑے ہوئوں کو آزاد کرتا ہے، وہ تو اب بھی جو بری روحیں ہیں ان کو نکال دیتا ہے، وہ تو اب بھی ان لوگوں میں ہو کر کام کرتا ہے جو اس سے پکارتے ہیں، جو اسے بلاتے ہیں، جو اس کا ساتھ مانگتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ کل بھی ساتھ ہے، وہ آج بھی ساتھ ہے، اور وہ ابد تک ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اب ہم یہ سوچیں گے کہ خدا ابد تک ہمیشہ ہمارے ساتھ کیسے رہے گا۔ سو ایک اور آخری حوالہ پڑھیں گے، وہ ہے مکاشفہ کی کتاب میں سے، مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب ہے، اس کی 1 سے لے کر 4 آیت کا مطالعہ میں کروں گی۔ یہاں لکھا ہوا ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی، سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے کہتے سنا، یہ ہے آپ کا اور میرا خدا۔ اب سنیے گا یہ حوالہ۔ پھر میں نے بلند آواز سے کسی کو تخت پر سے یہ کہتے سنا، دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور وہ ان کا خدا، آپ ان کے ساتھ رہے گا، اور وہ ان کا خدا ہوگا، اور ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت
नहीं होगी। सो ये है आपका और मेरा खुदा, जो अपने वादों में सच्चा, जो अपने वादों में अटल, जो अपने वादों को तोड़ नहीं सकता, जो पहले भी हमारे साथ था, अब भी हमारे साथ है और आइंदा को भी हमारे साथ रहे। ये जो छोटी छोटी मुश्किलात, छोटी छोटी सी परेशानियाँ, छोटी छोटी सी उलझनें आप में आएंगी ना, उनसे फिक्रमंद मत होइए, उनकी टेंशन मत लीजिए। वो खुदा जो समंदरों को 2 हिस्से में बांट सकता है ना, उसके लिए आपकी बच्चों की पढ़ाई की निके निके पैसों की टेंशनें कोई टेंशनें नहीं है, ठीक है। कर्जों की टेंशन, पैसों की टेंशन, बीमारी की टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। वो तो दोस्त बन के लाजर को कहता है, लाजर बाहर आ जा, लाजर बाहर आ जा। लाजर की क्या मजाल मेरे अजीजों, 4 दिन का मुर्दा लाजर, वो तो आवाज़ दे करोड़ों साल के मुर्दे उठ जाए, उसके लिए कोई काम मुश्किल है? जब वो साथ है तो कैसी फिक्र, जब वो साथ है तो हम हमेशा खुश रहेंगे, जब वो साथ है तो फिर हमें किसी चीज़ की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं। हालात कैसे भी हो जाएं, वाक़यात कैसे भी हो जाएं, और गौर कीजिए पौलुस की ज़िंदगी पर। कैद में कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ खुश रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूँ खुश रहो। ऐसी कैद देखी है, ऐसा जेल देखा जहाँ पे आप खुशी के साथ, वो खुदा अपने लोगों की इतनी मदद करता है, इतना उनसे प्यार करता है। गौर कीजिए पतरस की ज़िंदगी पर, जिसको बचाने के लिए जेल में अपना फरिश्ता भेज देता है। पतरस को ही नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, खुदा का फरिश्ता कहते हैं जल्दी जल्दी जूती पहन, चले बाहर, चल चल जल्दी कर। ऐसा ही खुदा खुद आ जाता है, अपने फरिश्तों को भेजता है और आपको कहता है जल्दी जल्दी काम कर, परेशान नहीं होना। खुदा जो पतरस को जेल में से निकाल सकता है, आया वो आपको आपकी उलझनों, परेशानियों, फिक्रों और टेंशनों से नहीं निकाल सकता? निकाल सकता है। ईमान रखिए कि खुदा जैसे मूसा के साथ साथ था, जैसे यीशुआ के साथ साथ था, वैसे ही खुदा आपके और मेरे साथ है। उसका वादा है वो नए यरूशलेम में भी आपके और मेरे साथ सब साथ है। जब आप उसके साथ हैं, तब साथ नहीं है, जब वो तो साथ है ही, आप दूसरों के साथ लगे हो। साथ लगे होना का मुराद ये है, मतलब ये है कि दूसरी फिक्रों की तलाश में, दूसरी फिक्रों के साथ लगे हो, ठीक है। खुदा को अपनी सारी फिक्रें दें क्योंकि उसको आपकी फिक्र है। वो आपके सारे बोझ लेना चाहता है क्योंकि उसका जुआ नरम और मुलायम है। उसको आपकी फिक्र है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, ठीक है। हमारी मामा कल मुझे कह रही थी, खुदा आप मुझे माफ़ करें, मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा मामा क्या हो गया? खुदा कहता है सारे दिन सारी जान से मुझे मोहब्बत कर और मैं अपने बच्चे को इतना प्यार करती हूँ। देखो मामा, सब माएँ अपने बच्चे को ऐसे ही प्यार करती हैं और ये खुदा की ही मोहब्बत है कि उसने हमारे माँ बाप में अपनी मोहब्बत डाली। खुदा की मोहब्बत है कि उसने उनको माँ बाप बनाया, खुदा की मोहब्बत है कि उसने हमें माँ बाप दिए। ये सारी चीज़ें भी खुदा की मोहब्बत में शामिल हैं। इन चीज़ों से ही खुदा के साथ को महसूस कीजिए। वो लोग भी हैं जो नेमतों से कासिर हैं, उनके पास ये सारी नेमतें नहीं है जो शायद हमारे पास हैं, हमारे बच्चों के पास हैं। खुदावंद का शुक्र किया करें कि खुदावंद हर हाल में आपके साथ। आज घर जाके परेशान तो नहीं होंगे? नहीं। फिक्र तो नहीं करेंगे किसी चीज़ की? नहीं। शाम की हांडी कैसे पकेगी, परेशान तो नहीं होंगे? नहीं। किसी ने कमेटी नहीं मिली, परेशान तो नहीं होएगा? है किसी की हांडी की पकी, कर्जा चढ़ गया, ये वो, नो वरीज एट ऑल। आपके साथ लश्करों का खुदा, वो खुदा है जो आपकी सारी जंगें लड़ता है। फिक्र कीजिए अपनी रूह की, फिक्र कीजिए अपने बच्चों की रूह की, फिक्र कीजिए उस शहर की जहाँ पर आपने जाना। क्या फ़ायदा अगर उस शहर में दाखिल ना हो सके? क्या फ़ायदा अगर उस नए यरूशलेम को देख ना सके? क्या फ़ायदा अगर फिर आगे तक अंदर की जेल जाना पे आगे? फिक्र कीजिए कि हम उस शहर में दाखिल कैसे हों। फिक्र कीजिए इसको पढ़ के कि हमें हमेशा की ज़िंदगी का ताज कैसे मिले। खुदा आपके साथ है, एक बार से महसूस करने की कोशिश कीजिए। जैसे उस पास्टर ने कहा कि मुझे मेरी माँ ने कहा कि तुम महसूस नहीं कर पा रहे, शायद हम भी इन फिक्रों में उसे महसूस नहीं कर पा रहे। महसूस कीजिए तो देखिएगा खुदा आपको यशवा की तरह बरकत देगा, खुदा आपको यबेस की तरह बरकत देगा, खुदा आपको दाऊद की तरह बरकत देगा। खुदा
برکات دے گا، اتنی برکات دے گا. خدا کی لاڈلی قوم ہے جس کا کوئی امیجن ہی نہیں ہم اس چیز کو کر سکتے، اور خدا نے اس کو برکات دی. خدا ایسے ہی وعدے آپ کے اور میرے لیے بھی رکھتا ہے. ہمارے لیے تو وعدہ ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو فرزند ہونے کا حق بخشا ہے. ٹھیک ہے، ہم اب اس کے بیٹے بیٹی ہیں. بیٹے بیٹیوں سے تو ناانصافی نہیں نہ ہو سکتی. خدا ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، آپ خدا کے ساتھ رہیے. آپ خدا کے ساتھ رہیں گے تو ہی خدا آپ کو برکات سے نوازے گا. سو خدا کل، آج اور اب تک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. آمین. آمین. خداوند آپ سب کو